اور اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لاکھوں میں تو سمجھتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کئی. کیا حکمت ہے یعنی اس کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکمت بھی بتائی ہے اس کے پیچھے، یا پھر بس یہ ایک عبادت ہے جو ہم نے بجا کے لانی ہے؟ تو کچھ اس بارے میں بتائیے ہمیں. قربانی کا کانسیپٹ جب سے انسان ہے دنیا میں اس وقت سے موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مطلب نفسیاتی طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ جو اس کا محسن ہے وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں اونٹ کی قربانی کرنے والے بعض اناڑی لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ نحر نہیں کرتے. تو کیا یہ بھی سوال پھر آتا ہے کہ کیا اس طرح ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے لیے نحر کرنا ہی ضروری ہے؟ نہیں دیکھیں، نہر کرنا تو سنت ہے نا. نہر سے مراد یہ ہے کہ آپ اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کا بایاں گھٹنا باندھتے ہیں اور اس کو کٹ لگاتے ہیں جس سے اس کا خون بہتا ہے، اس کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ گرتا ہے نا پہلو کے بعد، اور پھر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. تو اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 63 کے قریب اونٹوں کو نہر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ. اناڑی لوگ ہیں یہ غلط طریقے سے قربانی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو صحیح طریقہ کیا ہے قربانی کا، مسنون طریقہ جس سے آپ نے کہا نا اس سے تکلیف کم ہو؟ ذبح کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے، جانور کی جو ہے وہ 3 رگیں ہوتی ہیں. ایک اس کی خوراک کی نالی ہے، ایک اس کی سانس کی نالی ہے، اور ایک اس کی خون کی نالی ہے. تو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تینوں نالیاں کٹ جائیں، سانس کی نالی بھی، خون کی نالی بھی، اور خوراک کی نالی بھی کٹ جائے. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کا جانور جو ہے وہ صحیح طرح سے ذبح ہوا. ڈاکٹر صاحب، ذوالحجہ جو ہے الحمدللہ وہ آج آغاز ہو رہا ہے اس کا، اور ظاہر ہے جہاں پہ حاجیوں کے لیے یہ بہت ایک بابرکت مہینہ ہے، اسی طریقے سے جو لوگ حج نہیں کرنے چاہ رہے ان کے اوپر بھی بہت سی، ان کے لیے بھی بہت سے نیکی کرنے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز دی ہیں. تو اس حوالے سے خاص طور پہ ذوالحجہ کے اندر جو ایک بنیادی بڑی عبادت جو قربانی کی ہے اس کے حوالے سے آج تھوڑے سے سوالات آپ سے انشاءاللہ کرنے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی کی جو اتنی بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر سبحان اللہ ایک جیسے کہتے ہیں نا میسو لیول کے اوپر یہ ایک ریچول قائم کیا جاتا ہے، حاجی بھی کر رہے ہیں اور جو حج نہیں کر رہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک یعنی ایک پورا ایک منظر ہے پوری دنیا کا، ماحول بنتا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یعنی کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اتنا خون بہایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام پہ، سبحان اللہ. کبھی غور کرے انسان، اور اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لاکھوں میں تو سمجھتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کئی، یعنی مے بی مور دین اے ملین میں بھی، ٹھیک ہے. تو کیا حکمت ہے یعنی اس کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکمت بھی بتائی ہے اس کے پیچھے، یا پھر بس یہ ایک عبادت ہے جو ہم نے بجا کے لانی ہے؟ تو کچھ اس بارے میں بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ بلکہ ان سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن میں ملتا ہے نا کہ ان کے 2 بیٹوں نے اللہ کے ہاں قربانی پیش کی تھی. تو قربانی کا کانسیپٹ جب سے انسان ہے دنیا میں اس وقت سے موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مطلب نفسیاتی طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ جو اس کا محسن ہے وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. اچھا، ایون کہ ہم اسلام کو ذرا چھوڑ دیں، جو بھی قدیم مذاہب ہیں، ہر مذہب میں آپ کو اپنے دیوتاؤں دیویوں کے نام قربانی کا کانسیپٹ ملے گا. ایون گریکس میں دیکھ لیں، ہندوؤں میں دیکھ لیں، ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. جن کو انہوں نے خدا سمجھا، کریٹر سمجھا، یا اپنا محسن سمجھا، انہوں نے کہا جی سورج سے فائدہ مل رہا ہے تو اس کے نام پہ جو ہے وہ قربانی، یا اس بت سے فائدہ مل رہا ہے تو اس کے نام پہ جو ہے وہ قربانی دینا شروع کر دی. اپنے بچوں کی بھی دی، جانوروں کی بھی دی. تو اب اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی ایک نفسیات ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں دے گا نا تو کسی اور کے لیے دے گا، شیطان کے لیے دے گا، سیدھی سی بات ہے. تو کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا حقیقی محسن یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تم نے یہ شکر ادا کرنا ہے تو اس طرح سے شکر ادا کرو. مطلب ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کا کہ خدا کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے جس کو وہ قربانی کے عمل کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جب جانور قربان کر رہا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ ایک میسیج بھی مطلب چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس جانور کا میں نے خون بہا دیا، اگر میرے بھی خون کی ضرورت پڑی، مطلب آپ کے لیے، یعنی میرے کریٹر کے لیے، میرے محسن کے لیے، تو میری جان کی بھی ضرورت پڑی، تو میں جیسے دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھی دوستی ہوتی ہے، یا کوئی اس کا انسان کسی کا بہت زیادہ جو ہے وہ احسان وہ اس کے بوجھ تلے آ جاتا ہے، تو انسان اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے.
بہت سے لیڈرز ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے فالوورز ان کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو انسان کے اندر یہ ایک جذبہ تشکر موجود ہے کہ جس کو وہ واقعتاً اپنا محسن سمجھتا ہے. اب محسن حقیقی تو اللہ ہی ہے. اب انسان بعض اوقات اپنے محسن کی پہچان میں جو ہے وہ غلطی کھا جاتا ہے نا. مطلب جس نے کوئی تھوڑا بہت احسان کیا آپ اسی کے لیے جانے دینا شروع کر دیا، اصل محسن کو آپ بھول گئے. تو مذہب ہمیں بار بار توجہ دلاتا ہے کہ اصل تمہارا جو محسن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے لیے یہ قربانی دو. ورنہ تو قربانی تو انسان دیتا ہے، بیوی بچوں کے لیے دیتا ہے، مجھے بتائیں کون نہیں دیتا. تو اپنے لیڈرز کے لیے دیتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، ریلیجیس لیڈرشپ کے لیے دیتا ہے. بس یہ کہ اللہ کے لیے دے. تو بیسیکلی تو یہ پیچھے حکمت ہے، فلاسفی ہے، وزڈم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایثار کا جذبہ بھی میرے خیال ہے اسی سے متعلق ہے نا، جہاں پہ انسان کمپرومائزز کرتا ہے. اور میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، میں چاہتا ہوں میں شیئر کروں. بڑے بڑے ایتھیسٹس، جو خاص طور پہ ایک ایتھیسٹ کا میں نام لوں گا، فرانسس کالنز اس کا نام ہے، اس کی کتاب ہے دا لینگویج آف گاڈ. اب یہ جو بندہ تھا فرانسس کالنز، جو یہ پہلے کرسچن تھا، بہت بڑا یعنی سائنٹسٹ ہے. دا ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ہے امریکہ کے اندر، اس پروجیکٹ کا لیڈ یہ سائنٹسٹ تھا، ہیڈ تھا. یعنی یہ ایکچوئل سائنٹسٹ جو لیب میں جو لوگ سائنس کرتے ہیں نا، یہ وہ بندہ. تو یہ ایتھیسٹ ہو گیا، تو بعد میں ایتھیزم کے بعد دوبارہ یہ کرسچینٹی کی طرف آیا، اور اب یہ بہت بڑا پریچر بھی ہے، یعنی تو جینیٹسسٹ ہے بہت بڑا. تو اب اس کی ایک انٹرسٹنگ بات، میں اس کی کتاب پڑھا تھا، اس نے اپنی پوری جرنی لکھی کہ کیسے یہ ایتھیسٹ ہوا. پہلے کرسچن تھا، پھر کس طریقے سے ایتھیسٹ ہوا، پھر ایتھیزم کے بعد کس وجہ سے وہ یعنی کرسچینٹی کی طرف آیا. تو ایک چیز جو ایک فیلنگ جو اس نے بتائی نا، وہ یہ تھی کہ ایک فیلنگ تھی جو میں جس کو آج تک کبھی بھی ڈیسائفر نہیں کر سکا، اور وہ فیلنگ یہ تھی، یہ جو ایثار کا جذبہ ہے. کہتا تھا کہ دیکھیں ہیومن ایولیوشن پہ بلیو کرتا ہے، ظاہر ہے بایولوجسٹ بھی ہے. تو کہتا ہے کہ ایولیوشن جو ہے نا، یعنی نظریہ ارتقاء جو ڈاروین کا ہے، وہ اس چیز کو امپلائی کرتا ہے، نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ انسان کو سیلفش ہونا چاہیے. سیلفش ہونا ہے، صحیح بات ہے. سروائیول آف دی فٹسٹ، سروائیول آف دی فٹسٹ کا کانسیپٹ یہ ہے، یعنی دا سیلفش جین. وہ جیسے ریچرڈ ڈاکنس نے بھی کتاب لکھی نا، تو اس نے کہا کہ بیسکلی بائی ڈیفالٹ انسان کی نیچر سیلفش ہونی چاہیے. کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے دیکھا، اپنے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ نا کسی پروجیکٹ کے لیے، ہیومینیٹیرین پروجیکٹس کے لیے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جاتے ہوتے ہیں. تو یہ امریکہ سے اٹھ کے گیا ادھر افریقہ کے اندر، تو وہاں پہ ایسے ہی کچھ یہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا. تو وہاں پہ ایک بندے نے اس کو دعا دی کہ یو آر مائی اینجل. تو کہتا ہے یہ جو جملہ تھا، کوئی اس طرح کا لفظ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کافی دیر پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی اس کی. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یار میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، مطلب کون سی ایسی فیلنگ ہے جو مجھے یہاں پہ اٹھا کے لے کے آئی، حالانکہ آئی شوڈنٹ ہیو بین دیئر. مطلب مجھے تو سیلفش ہونے، میں ادھر اتنی، میں تو. اور اس طرح کے لوگوں کو جو افریقن ہے بیچارے، جو ون آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، ان لوگوں کو تو سروائیو ہی نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ بی پیرشڈ، ایلیمینیٹ ہو جانا چاہیے. تو کہتا ہے کہ اس فیلنگ نے مجھے کہا کہ نہیں، دیر از سم تھنگ رانگ. تو جیسے آپ نے ابھی بتا رہے تھے نا اظہار تشکر کا جو بات کانسیپٹ بتایا تھا، میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ میں نے کہا کہ واقعی انسان غور کرے قربانی، یعنی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہیومن سیکریفائسز بھی ہمیں، جیسے آپ نے کہا گریک میتھولوجی کے اندر ہمیں ہیومن سیکریفائسز، اور دوسرے ریلیجنس میں اپنی اپنے بچوں کو قربان کر دینا، یہ والے کام باقاعدہ یعنی تاریخ کے اندر ملتے ہیں ہمیں. کیسے اللہ معاف کرے، کچھ ایسے باربیرک ریلیجنس کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں ہمیں. تو سبحان اللہ، یعنی یہ کانسیپٹ وہی ہے، قربانی انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ انگرینڈ ہے کہ اس نے اظہار تشکر میں کمپرومائزز کرنے ہیں، اور وہ کمپرومائزز کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز میں آپ سے، چلیں اب آپ نے ماشاء اللہ حکمت بتا دی، تو لیٹس موو آن. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے تو پھر کیا یہ فرض ہے یا پھر سنت ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے فرض دیکھتے ہیں، سنت دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں فقہا میں اختلاف ہے. میجورٹی تو فقہا کی یہی کہتی ہے کہ یہ سنت موقتہ ہے. ائمہ ثلاثہ یعنی 3 جو فقہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی، بلکہ صحابہ میں بھی اور تابعین میں بھی ہمیں اکثر و بیشتر یہی طرز عمل ملتا ہے کہ وہ اس کو سنت موقدہ کنسیڈر کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ وہ ذرا زیادہ لوگ ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو ان کے ہاں موقف یہ ہے کہ یہ واجب ہے. تو اس وجہ سے ایک موقف عام طور پہ سوسائٹی میں یہ ہے کہ لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے اس کو صاحب نصاب کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا نا، کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے. جس طرح زکوٰۃ میں ایک بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی جو زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ مالدار ہے، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. تو ایک گھر میں اگر 4 صاحب نصاب ہیں تو چاروں کے چارے قربانی کریں گے. ایون کہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حج کے موقع پہ اگر ایک بندے نے قربانی کی ہے تو وہ پیچھے بھی قربانی کرے گا، کیونکہ وہ اس کو مطلب فرض اور واجب بنا دیتے ہیں نا اس قربانی کو. ہاں، اس پہ 2 قربانیاں ہوں گی.
لیکن یہ ہے کہ بہتر موقف یہی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ حضرات شیخین سے بھی ملتا ہے اور صحیح سند سے ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ وہ بعض سالوں میں قربانی نہیں کرتے تھے اور باقاعدہ بتاتے تھے کہ ہم اس لیے قربانی نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جو ہے وہ مستقل طور پہ نہیں پڑھی، صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے، لیکن سنت موقع ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں کہ دنوں میں سب سے بڑا دن جو ہے وہ یہ یوم النحر ہے. جیسے راتوں میں، سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. اور یوم النحر میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے. تو اس لحاظ سے دنوں میں سب سے افضل دن میں سب سے افضل عمل، تو امپورٹنس تو اس کی بہت زیادہ ہے، سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. تو اس لیے انسان کو تکلف کر کے بھی کرنی پڑے تو بہرحال کرنا چاہیے. ایسی جیسے لیلۃ القدر کی رات ہم کہتے ہیں بھائی تلاش کرو، تو اسی طرح یوم النحر کے دن کو بھی انسان تلاش کرے قربانی کے عمل کے ذریعے سے. لیکن فرض بہرحال نہیں کہہ سکتے، واجب نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ یہ پرابلم لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ قربانی کیا ایک بندہ پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے، یا پھر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کیا ہر بندے کو، جس طرح انہوں نے کہا کہ واجب ہے تو کیا ہر بندے کی طرف سے ہوگی، اور اگر ہر بندے کی طرف سے ہوگی تو پھر کیا اس کی کنڈیشنز ہیں، کون بندہ کوالیفائی کرے گا اس چیز کے لیے؟ دیکھیے بہرحال اب جو ہے نا شوق بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ تھوڑی بہت انکم تو لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اور پھر جب آپ خاص طور پہ سلور کو یعنی چاندی کو جب آپ نصاب بنا لیتے ہیں تو بہت تھوڑی سی اماؤنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. مطلب سلور کی آج کل کیا ہے، مطلب ویلیو کیا ہوگی 12.5 تولے کچھ دیکھا تھا وہ 1.5 لاکھ تقریباً، ہاں، اگر وہ ہو جائے تو اس کے 1 مطابق لاکھ بن کوئی جائے. تقریباً 34,000. اب بندہ عام طور پہ لوگ اتنی 1.5-2 لاکھ تو پے بھی لے لیتے ہیں، مطلب مڈل کلاس کی اگر ہم بات کریں تو، اور سیونگ بھی اتنی کچھ آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ انسان کی دیگر ضروریات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ 4-5 کمانے والے ہیں تو کیا سب کے اوپر قربانی ہے؟ لیکن ہمیں روایات ملتی ہیں، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک بکری جو ہے وہ قربانی کرتے تھے اور پورے گھر کی طرف سے نیت کر لیتے تھے. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ فخر اور مفاخرت شروع ہو گئی ہے، لوگ ایک گھر میں زیادہ قربانیاں کرتے ہیں حالانکہ اس کی مطلب ضرورت نہیں ہے، شو آف کے لیے. تو اس لیے صحابہ کرام سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر ایک بندہ گھر میں قربانی کر لے اور باقی گھر والوں کی طرف سے نیت کر لے، جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں نا، عام طور پہ ایسے ہی مڈل کلاس میں. اب وہ اناف تو یہ کہتے ہیں بھائی دونوں ہی کریں، لیکن یا والد کما رہا ہے تو بچہ بھی کما رہا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سب مل کے جو ہے وہ گھر کے خرچہ کسی طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ مشکل ان کو محسوس ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر ایک قربانی گھر کی طرف سے کر دی جائے، اگر 5-7 لوگ بھی اس میں کما رہے ہیں اور ان کو مشکل ہو رہی ہے. دیکھیں زیادہ قربانیاں کرنے میں تو حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیے، ہمیں ملتے ہیں 100، تو وہ تو کی تو جا سکتی ہے. لیکن ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ لازم کون سی ہے، مطلب فرض اس کے اوپر کتنی ہے. تو فرض تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، تو ایک بھی اگر کر دے گا تو سب گھر والوں کو ثواب مل جائے گا، اس میں کوئی وہ حرج والی بات. اور اس میں یہ مطلب اس چیز کو یعنی اس کی ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون بندہ کما رہا ہے کون بندہ نہیں ہے، کس کا کچن علیحدہ ہے کس کا نہیں ہے، کوئی صاحب نصاب ہے کہ نہیں، ایسی چیزیں ہمیں کوئی بڑا حدیث میں نہیں ملتی. کوئی گھر کا بڑا اور وہ نیت کر لے اور ساروں کو بتا دے میں نے آپ کی طرف سے بہاف پہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے. پھر ہے نا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ کنٹروورشل، اللہ معاف کرے، بن گیا ہے قسم کا، کہ قربانی کتنے دن تک جائز ہے؟ کیا یہ 3 دن ہے یا 4 دن ہے؟ ایام تشریق سے متعلق لوگوں نے اس کو جوڑا ہے اس کے ساتھ. بہرحال اس میں اختلافات تو ہیں اور یہ ہمیں آثار سے ملتے ہیں نا، آثار صحابہ اور تابعین سے. جمہور یا میجورٹی کی رائے تو یہ ہے کہ 3 دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ پہلا دن ہے، 11 اور 12. ہمارے یہاں بھی عید عرف میں 3 دن ہے، لیکن کچھ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، چوتھے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال محتاط موقف تو یہی ہے کہ میجورٹی جس طرف گئی ہے بندہ اس کو زیادہ لیٹ نہ کرے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس میں زیادہ شدت اختیار کر لی کہ چوتھے دن جو ہے وہ قربانی، یہ ایک جو متروک سنت ہے اس کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کٹے کی قربانی میں یہ چیز آ جاتی ہے.
لیکن میرے خیال میں اختلافی مسائل سے بچنا چاہیے. کوئی مجبوری ہو تو بندہ کہے چلیں یار چوتھے دن کا اگر ملتا ہے تو میری نہیں پہلے 3 دن نہیں ہو سکی, کوئی کسائی نہیں ملا تو چلیں چوتھے دن میں کر لیتا ہوں, لیکن خواہ مخواہ اتنا لیٹ نہ کرے. ڈاکٹر صاحب کیا وقتی طور پہ کسائی بننے کی اجازت ہے رمضان عید کے دن؟ کیا کوئی بندہ اگر یہ بزنس شروع کرنا چاہے وقتی طور پہ؟ دیکھیں بہرحال یہ ہمارے یہاں ویسے صرف کسائیوں کا معاملہ نہیں ہے, یقین مانے مارکیٹ میں اب نکلتے ہیں نا تو ہر ڈپارٹمنٹ میں 90% بندہ. ابھی ہمارا سولر کا جو پروجیکٹ تھا اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ کیا لاس ہوا, ہمارے 3 میٹر جل گیا غلط تار لگانے کی وجہ سے الیکٹریشین کے. انکمپیٹنٹ لوگ. تو 90% لوگ جیسے وہ عید کے دنوں میں جو ہے نا کسائی بنے ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی صورت حال ہے, اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. بس کام کا بندہ مل جائے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی سے متعلق ایک سوال ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں اونٹ کی قربانی کرنے والے بعض اناڑی لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نحر نہیں کرتے, تو کیا یہ بھی سوال پھر آتا ہے کہ کیا اس طرح ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے, یا پھر اس کے لیے نحر کرنا ہی ضروری ہے؟ نہیں دیکھیں, نہر کرنا تو سنت ہے نا. نہر سے مراد یہ ہے کہ آپ اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کا بایاں گھٹنا باندھتے ہیں اور اس کو کٹ لگاتے ہیں نا, جس سے اس کا خون بہتا ہے, اس کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ گرتا ہے نا پہلو کے بعد, اور پھر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. تو اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 63 کے قریب اونٹوں کو نہر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ, باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے بیعت پہ کیے. لیکن یہ سنت طریقہ ہے, سنت طریقہ مطلب اس طرح سے کر لے تو بہتر ہے, اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرتا. لیکن یہ بات بہت عام ہے, مطلب ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ وہ گائے پورے محلے میں گھومتی پھرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کٹ لگ جاتا ہے. تو یہ اناڑی لوگ جو ہے نا یہ جو کرتے ہیں جانوروں کو, یہ جو اذیت پہنچاتے ہیں, گائے نہیں گرتی ان سے, بیل نہیں گرتا, یا اونٹ صحیح طرح سے ذبح نہیں ہوتا, اور اس سے پھر جو ایک تماشا لگتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے, یہ بہرحال اس چیز کو جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی ملتی ہیں کہ جانور کو جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو, اور چھری کو تیز کر لو اور اس کو سکون اور آرام پہنچاؤ. ڈاکٹر صاحب بھینس کی قربانی, جیسے آپ نے ذکر کیا کٹے کی قربانی کا مسئلہ ہے, تو بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کیا راجع؟ بہرحال یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. دیکھیں قرآن تو خیر بہیمۃ الانعام کی بات کرتا ہے نا, تو اب بہیمۃ الانعام میں وہ جو 4 اجناس ہیں ان میں بھینس آتی ہے کہ نہیں آتی, تو میجورٹی تو یہی کہتی ہے کہ جی بھینس جو ہے نا وہ گائے کی جنس نہیں ہے. اچھا, یہ الگ کوئی کی جنس ہے؟ بھینس تھی نہیں, عربوں میں بھینس نہیں تھی, عرب میں بھینس تھی نہیں. تو اب یہ مسئلہ بعد میں پیش آیا. اب جنہوں نے بھینس کو گائے کی جنس میں شامل کیا, ٹھیک ہے, کہ وہ گائے کی بہن ہے, تو انہوں نے کہا جی بھینس کی قربانی جائز ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں بھینس ایک علیحدہ سے جنس, تو انہوں نے کہا جی بھینس کی قربانی جائز نہیں. بہرحال محتاط تو یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کی طرف بندہ نہ جائے. دیکھیں اب اگر آپ کو گائے نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, وہی بات ہے, آپ کو بکرا بکری بھیڑ دمبا, ٹھیک ہے, گائے بیل وغیرہ اونٹنی آپ کو نہیں مل رہا, تو پھر تو چلیے اب آپ کہیں کہ جی آپ بھینس کی قربانی کر لیں. تو اختلافی چیز کی طرف میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے, بہتر یہی ہے. باقی ٹھیک ہے, اختلافی مسئلہ ہے. اناف ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جی بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس ہے, تو وہ اس کی قربانی کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. اہل حدیث حضرات عام طور پہ اس طرف نہیں جاتے, اس کو علیحدہ جنس کنسیڈر کرتے ہیں. تو محتاط موقف ہی ہے کہ نہ قربانی کی جائے. تو اس سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. ہاں, ہر حلال جانور کی قربانی, جیسے اب دیکھیں نا, اگرچہ ابن حزم نے ایک مسئلہ پیدا کیا ایک روایت سے, وہ جو روایت آتی ہے نا جمعے والے دن والی, بالکل, انڈے کی اور انڈے کی اور مرغی کی, یعنی جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب, پھر بعد میں جو گائے کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے بھیڑ بکری کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد جو آتا ہے مرغی کی قربانی, اور اس کے بعد جو انڈے, تو وہ کہتے ہیں مرغے اور انڈے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن نہیں, میرے خیال میں یہ نہیں, یہ ذرا زیادہ لٹرلزم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جو ہے وہ 8 جانوروں کی قربانی کا ہی تذکرہ ملتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی آپ ہرن کی قربانی کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں اب یہ ہے کہ نیل گائے, بہرحال دیکھیں وہ گائے ہے, وہ ٹھیک ہے جنگلی ہے لیکن ہے تو گائے نا, اس کی جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے. تو جو وہی جنس ہے, بھلے وہ پالتو ہو بھلے وہ جنگلی ہو, تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہی 8 جو قسمیں انہی میں سے ہو. اور وہ 8 کون کون سی قسمیں ہمارے دین میں؟ ہاں, 8 میں سے بکرا اور بکری ہے, ٹھیک ہے, دمبا ہے اور دمبی ہے, اور اونٹ اور اونٹنی ہے, گائے اور بیل ہے. ڈاکٹر صاحب ان میں جنرلی اوپنلی ہے, اس کے اندر مزید کچھ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں, جیسے دوندے کی کنڈیشن لگائی جاتی ہے, یہ دوندا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ کنڈیشنز تو ہیں. کنڈیشن جیسے دوندا ہونے کی, مسنہ ہونے کی, اس میں تو واضح روایات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسنہ کے علاوہ ذبح نہ کرو.
مسنہ کا ترجمہ جو ہے وہ دھوندا کر دیا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جی 1 سال ہر جگہ نہیں ہوتا. بکرا اور بکری جو ہے وہ 1 سال میں جو ہے وہ دھوندا ہو جاتا ہے. دھوندے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے وہ گر جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ دوسرے 2 دانت آ جاتے ہیں. جیسے بچوں میں ہمارے ہوتے ہیں دودھ کے دانت گر جاتے ہیں تو نئے دانت آ جاتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جانوروں کے بھی یہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں, یہ گرتے ہیں تو اس کی جگہ سامنے کے 2 دانت آ جاتے ہیں. تو جس جانور کے یہ 2 دانت گر جائیں اور نئے 2 دانت آ جائیں تو اس کو دھوندا کہہ دیتے ہیں, یا 2 دانتا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کے لیے عربی میں مسنہ کا لفظ آیا ہے نا. تو بکرا اور بکری وغیرہ میں 1 سال کے بعد آتے ہیں. گائے اور بیل وغیرہ میں 2 سال کے بعد, اونٹ اور اونٹنی میں 5 سال کے بعد. تو اب یہ دھوندا ہونا ہی شرط ہے یا یہ سال کی طرف آپ جائیں گے, تو یہ تھوڑا سا مسئلہ اختلافی ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ جو ہے وہ موقف یہی ہے کہ دانتوں کے مطلب گرنے کو اور دانتوں کے آنے کو ہی ہمیں بنیاد بنانا چاہیے, کیونکہ 1 سال کو میرے خیال ہے ڈٹرمن کرنا مشکل نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سال جو ہے نا آپ نے گھر میں جیسے کوئی جانور پالا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو یاد ہوتا ہے ان کو تو وہ کہتے ہیں جی 1 سال 2 ماہ کا ہو گیا, 1 سال 3 ماہ کا ہو گیا, لیکن دانت جو ہے نا وہ اس کے ابھی تک نہیں گرے. ہاں ابھی تک گرے نہیں, نئے نہیں آئے, یا گر گئے ہیں تو نئے نہیں آئے. تو اب اس میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو اس میں کسی عالم سے پوچھ لے, اگر وہ فتویٰ دے دے تو کر لے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے بندہ اس کی طرف جائے کہ جس میں 2 دانت. باقی یہ کہ یہ جو بیوپاری وغیرہ ہے یہ تو بہرحال ان کے اوپر نہیں جانا چاہیے. مطلب بکرا منڈی میں جب آپ جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی سال سے اوپر کا ہے, اپنا مال انہوں نے بیچنا ہے, تو وہ دھوندا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں سال سے اوپر کا لگ جائے گا. تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر سال کا ہو تو آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے یہ جو اناڑی لوگ ہیں یہ غلط طریقے سے قربانی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, تو صحیح طریقہ کیا ہے قربانی کا, مسنون طریقہ جس سے آپ نے کہا نا اس سے تکلیف کم ہو؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو آداب سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں تو ضروری ہیں. ٹھیک ہے, ذبح کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے جانور کی جو ہے وہ 3 رگیں ہوتی ہیں, ایک اس کی خوراک کی نالی ہے, ایک اس کی سانس کی نالی ہے, اور ایک اس کی خون کی نالی ہے. تو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تینوں نالیاں کٹ جائیں, سانس کی نالی بھی, خون کی نالی بھی, اور خوراک کی نالی بھی کٹ جائے, تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کا جانور جو ہے وہ صحیح طرح سے ذبح ہوا. باقی اس کا یہ جو منکا وغیرہ توڑتے ہیں تو یہ اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, بلکہ بہتر ہے کہ نہ توڑا جائے, کیونکہ منکا توڑنے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا وہ پورے جسم سے جو خون ہے نا وہ نکل نہیں پاتا, جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ نجس خون ہے نا, قرآن نے بھی اس کو نجس کہا, اس کو نکلنا چاہیے, تو اس کو موقع دینا چاہیے. لیکن کسائی وغیرہ چونکہ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ تو جلدی کرتے ہیں, زیادہ جانور انہوں نے کم وقت میں کرنے ہوتے ہیں, تو ان کو اس کام سے جو ہے وہ روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جانور کو پہلے پانی پلا لینا, یہ آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اس کو آرام سے جو ہے وہ مانوس کریں, اس کو لٹائیں, چھری کو تیز کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں جو ہے وہ گردن کے اوپر رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ چھری پھیرتے تھے, پھر بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھنا. پھر یہ بھی اہم چیز ہے کہ اس چیز کی تلقین کی گئی ہے, بلکہ اس کے لیے موٹیویٹ کیے گئے کہ خود جانور ذبح کریں, بندے کو خود ذبح کرنا چاہیے. تو اس سے باہر انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ جو, اور اس میں میرا خیال ہے وہ بھی چیز ایڈ ہوتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے, چھری نہ دکھائی جائے, ہے نا, تاکہ اس کو ڈر اور خوف نہ ہو. اور ہوتا ہمارے یہی ہوتا ہے کہ اناڑی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو وہ پھر جانور دوسرے بدک جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے جیسے 3 دنوں کی قربانی کا ذکر کیا, تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے, رات کے وقت میں؟ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا لوگوں میں یہ معروف ہو گیا. بہرحال فقہ حنفی میں شاید بعض اہل علم یہ کہتے بھی ہیں کہ جی رات کو مکروہ ہے, لیکن وہ بھی مکروہ کہہ دیتے ہیں, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہوتی نہیں, لیکن یہ ہے کہ مکروہ بھی نہیں ہے. دن اور رات دیکھیں 3 دنوں کا ذکر ہے نا, تو ایام میں جو ہے وہ دن بھی آ جاتی ہے, رات بھی آ جاتی ہے, اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں تو کسائی فارغ ہے, سیدھی سی بات. اچھا, سب لوگوں کے ذہن میں کہ جی دن بھی کرنی ہے, ابھی رات کو آرام سے آپ کو کسائی ملتا ہے, آپ رات میں قربانی کروا لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ برڈن بھی کم ہو جائے گا. وہ 3 دنوں کے اندر 3 دنوں کے اندر آپ نے قربانی کرنی ہے, اور آپ رات میں قربانی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور سوال بڑا اہم وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے اب ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا قربانی کو, تو حصوں کا جو کانسیپٹ ہے, تو حصے پہلی بات ہے کیا وہ یہ جو آپ نے 8 کیٹیگریز کے جانور بتائے ہیں کیا ان سب میں حصے ہو سکتے ہیں؟ پہلا سوال. اگر نہیں تو پھر کن میں ہو سکتے ہیں, اور کیا کیا اس کی یعنی اس کی کیا لمٹ ہے, کتنے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, کتنے نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے واضح طور پہ تو ہمیں روایات یہی ملتی ہیں کہ جی گائے میں جیسے 7 حصے کیے گئے, اونٹ کے بارے میں بھی آتا ہے 7 حصے, بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اونٹ میں 10 حصے بھی جائز ہیں.
کیے جا سکتے ہیں، یعنی 10 لوگ مل کے ایک اونٹ لے لیں. اچھا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ جی گائے میں میرے 2 حصے ہیں 3 حصے ہیں، وہ قیمت کو تقسیم کر لیں. جتنی کی وہ گائے آئی ہے 70,000 کی آئی ہے تو سمجھیں 10,000 کا ایک حصہ بن گیا. تو کسی نے 2 حصے لے لیے تو وہ 20,000 دے دے، کسی نے 4 لے لیے تو وہ 40,000 لے لے. تو یا 7 لوگ جو ہے وہ ایک ایک حصہ جو ہے وہ لے لیں. تو حصوں کا کانسیپٹ ہمیں بڑے جانور میں ملتا ہے، چھوٹے جانور میں عام طور پہ نہیں ملتا. لیکن ایک روایت مسند احمد کی وہ نظر سے گزری تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ صحابی جو کہ مفلوق الحال ہوتے تھے تو وہ مل کے ایک بکری خرید لیتے تھے، مطلب شوق میں نا. تو اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اکیلے میں بکری خرید سکیں، تو وہ چھوٹا جانور مل کے خرید کے اس کی قربانی کر لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ چھوٹے جانور میں بھی مل کے، جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ چلو کچھ پیسے تم ڈال لو، کچھ میں میاں بیوی آپس میں مل کے یا بہن بھائی آپس میں مل کے کوئی جانور کر لیتے، کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور سوال یہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، بعض اوقات مشکلات کافی ہوتی ہیں تو لوگ پورا جانور افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ حصوں میں بھی پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ حصوں کے اندر بھی مل کے کر لیں حصہ نا. تو کیا حصوں کے اندر بھی مزید جو ہے نا مل کے، یا ایک بندہ صرف ایک حصہ ڈال سکتا؟ نہیں ڈال سکتا، کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کیونکہ اس معاملات کو زیادہ وہ اس میں نا وہ ٹیکنیکل نہیں بنانا چاہیے. اگر گائے کا ایک حصہ جو ہے وہ 2 بھائی مل کے کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی وہاں پہ بھی فردر آپ اس کی ڈویژن کر سکتے ہیں لوگوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بہت سے جانوروں سے منع بھی کیا کہ ان کو نہیں ذبح کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ والے جانور جیسے مثال کے طور پہ جن کے کان کٹے ہوں یا سینگ ٹوٹے ہوں یا پھر کوئی چوٹ لگی ہو. تو اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ خریدنے سے پہلے اس کے اندر کسی ایپ کا ہونا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کوئی ایپ پیدا ہو جاتا ہے. تو 2 مختلف سینیریو. تو پہلے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جانور خریدنے سے پہلے آپ منڈی میں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک بات تو واضح ہے کہ ایب والا جانور جو ہے نا اس سے منع کیا گیا قربانی سے. صحیح روایتوں میں ہے جیسے 4 قسم کے عیوب کا تذکرہ ہے واضح طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور ایسا نحیف اور کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، وہ جانور بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، جیسے خارش وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے جانوروں کو، اور اس قسم کی جس کی وجہ سے وہ دکھنے میں بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا گوشت کھانے میں بھی انسان کو کراہت محسوس ہو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اور مطلب کانا جانور نہ ہو. تو عیبدار جانور، مطلب اب اس میں اصل میں حکمت دیکھیں نا، تو حکمت یہی ہے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ قربان کرنی ہے، دنیا میں بھی ہے، آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اچھا دیتے ہیں نا، ظاہری بات. تو یہ بھی اللہ کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، جو مطلب اس کے جو ہے وہ احسانات کا آپ کہہ لیں کہ جی شکر گزار ہونے کے لیے. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ عیب نہ ہو. سینگ کا ٹوٹا ہونا، اب اصل ساری چیز اسی میں گھومتی ہے، اس کے گرد کہ یہ عیب ہے کہ نہیں ہے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر سینگ اس کا جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو، یا آدھا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو عیب شمار کیا گیا. اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، مطلب اس کو عیب میں شمار نہیں کیا گیا. مطلب تھوڑا بہت اس کو، مطلب اس کی چوٹ اس کو لگ ہی جاتی ہے. تو اسی طرح اگر جانور کو تھوڑی بہت چوٹ اگر لگ گئی ہے، وہ اتنا جانور آتا ہے منڈی کے اندر، وہ گاڑیوں میں چڑھاتے ہوئے اتارتے ہوئے وہ ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نا سینگ برابر کر دیتے ہیں، کاٹ کے، جو بیچنے والے، وہ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے نا، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے نا، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ٹھیک ہے سینگوں والا جانور بہت خوبصورت لگتا ہے، اگر آپ کو سینگوں والا مل جائے کوئی تو آپ اس کو قربان کریں. لیکن اگر کسی کے سینگ انہوں نے کاٹ کے برابر کر دیے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، آپ اس کو قربانی اس کی دے سکتے ہیں. تو اصل میں تو وہ واضح عیب مراد ہے نا، جیسے کانا ہونا، لنگڑا ہونا، خارش کی بیماری ہونا، بہت زیادہ کمزور اور نحیف ہونا. تو ان عیوب کی وجہ سے جو ہے، یا کان کے بارے میں کہا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ اس کے آنکھ کو اچھے سے دیکھ لو اور کان کو اچھے سے دیکھ لو. تو بعض اوقات اس کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوتا ہے، تو اب یہ بھی عیب ہے. ہاں ایک چیز، ہم نے بکرا منڈی میں پروگرام کیا تھا، گئے تھے یہاں لاہور میں نا، تو افغانستان سے بہت بکرا آتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نا ایک چیرا لگا دیتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا یہ کیوں لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس لیے لگاتے ہیں، وہ خاص ان کا ایک انداز ہوتا ہے نا، کان میں نا ایک خاص قسم کا چیرا لگاتے ہیں، ٹک لگاتے ہیں یا سوراخ کرتے ہیں، تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ ہمارا ہے. تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں. لیکن وہ عیب نہیں ہے، جانور کا وہ عیب نہیں ہے. انہوں نے نشانی کے طور پہ اس کو تھوڑا بہت معمولی سا ایک کٹ سا لگایا ہوتا ہے.
تو اس جانور کی قربانی میں کوئی حرج کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب خصی جانور جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے کیا ہے، اس کی قربانی جائز ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے واضح روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی جو کہ خصی تھی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، بلکہ حاملہ جانور کے بارے میں بھی آتا ہے. بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کر دیے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا نا، آپ ویپاری ہے، اس نے بیچ دیا آپ کو گائے وغیرہ، اب حاملہ تھی آپ کو نہیں پتہ. یعنی میل فیمیل دونوں کی قربانی جائز ہے، بکری کی اور بکرے کی دونوں کی. صحیح. ہمارے ہاں عام طور پہ بکرے کی جاتی ہے، بکری کی قربانی کو ناپسند کیا جاتا ہے. نہیں، وہ تو لوگ گوشت کی وجہ سے کرتے ہیں نا، کہ بکرے کا گوشت اچھا ہوتا ہے. تو اب یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کسی حد تک کہ بکرے کا گوشت ذرا زیادہ ٹیسٹی اور لذیذ ہوتا ہے، اس لیے اب دیکھیں گے کہ بیل کا جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہے، بکرے کا ریٹ زیادہ ہے، بکری کا ریٹ کم ہے، گائے کا ریٹ کم. تو باقی قربانی تو دونوں کی جا سکتی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ ہوا تھا کہ قربانی کی تھی تو بکری حاملہ تھی، تو اس میں سے اس کا وہ بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے اندر ہی. تو ایسے جو اندر سے گوشت نکلتا ہے مثال کے طور پہ ایسے بچے کا، تو وہ کیا حلال ہوتا ہے کہ اس کو؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بچہ تو زندہ ہے، یعنی ایک کمپلیٹ جان ہے، تو پھر تو اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے. یا تو آپ اس کو رکھ لیں، پال پوس لیں، بڑا کر لیں، یا پھر آپ اس کو ذبح کر لیں، کیونکہ وہ ایک علیحدہ جان ہے. اور اگر وہ انکمپلیٹ ہے تو پھر وہ اپنی ماں کے حکم میں ہے، یعنی ماں کو ذبح کر لیا تو ماں کا ذبح جو ہے اس کا ذبح ہے. باقی اگر کھانے کو دل نہ کرے تو بندہ اس کو سائڈ پہ کر دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے وہ ایک آپ نے کہا تھا نا، ایک تو کچھ عیب عیوب ہیں جو پہلے ہیں جو بعد میں ہو جائیں، فار ایگزامپل اس کے بارے میں بات رہی. ہاں، یہ ہمارے یہاں کچھ علماء نے نا سختی کی ہے. اب جیسے دیکھیں گھر میں آپ لے آئے، کسی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے نا. جیسے ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ وہ ہے تو ضعیف، ٹھیک ہے، کسی صحابی سے ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نا وہ ایک بھیڑ اور دمبا لے کے آئے، تو کوئی بھیڑیا آیا اور اس کی ران کا گوشت لے گیا، ہاں کاٹ کے لے گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے، حادثہ کوئی پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جانور جو ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے، کچھ اور اس میں ایپ پیدا ہو جاتا ہے خریدنے کے بعد. تو دیکھیں میرے خیال میں خریدنے کے بعد اگر اس میں ایپ پیدا ہوا ہے نا، تو اب چونکہ آپ نے نیت کر لی تھی اور جب آپ نے خریدا تھا تو وہ صحت مند تھا، وہ ایپ دار نہیں تھا، تو اب آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جی اب آپ اس کی جگہ ایک اور جانور، مطلب آپ اس کے اوپر برڈن ڈالیں نا. یہ تو وہی بات ہے کہ پہلے اب آپ نے اس کے اوپر ایک چیز فرض کی ہے، اب اس میں وہ ایپ دار ہو گیا جانور، اب آپ ایک اور اس کے اوپر فرض لاد دیں، وہ بیچارہ بہت اوور برڈن ہو جائے گا. وہ شریعت کو جو ہے نا وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھے گا، تو ایسا نہیں ہے اس کو وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں قربانی کے گوشت کو صحیح تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک فیملی والوں کے لیے، اور ایک جو ہے آپ کے باہر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. تو کیا اس طرح کی تقسیم کے بارے میں؟ دیکھیے قرآن نے تو یہ انداز رکھا ہے نا کہ باعث اور فقیر دونوں کو دیں آپ، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ جو تقسیم ہے کہ 3 حصے بنانے ہیں، یہ بیسیکلی علماء کی طرف سے ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے. لیکن کسی طرح سے بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک غرباء میں تقسیم کر لیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں. فیملی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ وہ سارا ادھر لگانا پڑتا ہے، وہ بھی کوئی حرج نہیں. تو وہ بھی دیکھیں بہرحال فیملی بھی ایک صدقہ ہی ہے نا، فیملی کے اوپر خرچ کرنا وہ بھی تو ایک صدقہ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ صدقہ جب نکالے تو اچھا نکالے. اب یہ نہیں کہ سارا اچھا اپنے لیے رکھ لے، دوسروں کے لیے نکالے، تو وہ مکس سے نکالنا چاہیے، کچھ اپنے لیے رکھ لیا، کچھ نکال دیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور غرباء کے لیے نکالنا چاہیے، یا پھر ہم دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ مدینہ کے اندر نا کچھ قافلے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت جو ہے وہ ایک سخت حکم جاری کیا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کسی نے ذخیرہ نہیں کرنا 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 دن میں جو استعمال کر سکتے ہو کر لو، باقی سارا نکالو. تو اگر ارد گرد آپ کی صورتحال ایسی ہے کہ غرباء اور مساکین موجود ہیں، تو پھر تو آپ اپنی فریج نہ بھرے کہ میں 4 مہینے تک آگے استعمال میں نے کرنی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی کمیونٹی میں بیٹھے ہیں جہاں غرباء اور مساکین نہیں ہے، سب ماشاءاللہ پوش ایریا ہے، کھانے پینے والے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ اپنا فریج بھر لیں اور اس کو آہستہ آہستہ استعمال کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں عام طور پہ یہ جب قربانی کی جاتی ہے تو قصائی جو ہے اس کو کھال دے دی جاتی ہے اجرت کے لیے، یا پھر ہمارے ہاں کھال عام طور پہ رفائی ادارے جو ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے، قربانی اللہ کے لیے، کھال شوکت خانم کے لیے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال؟ دیکھیے کھال یہ تو واضح طور پہ روایتوں میں موجود ہے کہ قصائی کو اجرت میں کھال دینے سے منع کیا گیا. آپ اس کو علیحدہ سے اجرت دیں، یہ روایتوں میں موجود ہے. اجرت کے طور پہ آپ اس کو کھال نہیں دے سکتے.
اپنے استعمال میں لے آئی تو صحابہ سے ہمیں ملتا ہے، جیسے وہ مشکیزہ بنا لیتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں. اب تو خیر پہلے زمانے میں تو کھال کی کافی ویلیو ہوتی تھی، اب تو وہ ویلیو رہ ہی نہیں گئی نا. لوگ بہت تردد کرتے تھے ہمارے یہاں رفاعی تنظیموں کو دینے میں حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مدارس کو دے دی، رفاعی تنظیموں کو دے دی جو خدمت خلقہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کسائی کو نہیں دینے چاہیے. کسائی کو دینے سے منع کیا گیا، اجرت میں نہیں دے سکتے، اس کو اجرت علیحدہ سے دے. اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو گوشت کچھ پکڑا دیتے ہیں اجرت میں نہ دیں. ویسے اگر اس پہ صدقہ کرنا ہے، وہ غریب مسکین ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کھال بطور صدقے کے دے دیں، پیسے الگ پکڑا دیں اور جگہ یار یہ تم لے جاؤ، کیونکہ ظاہر ڈاکٹر صاحب اس کو ڈسپوز کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے نا. ایسے ہی ضائع ہو رہی تھی عام فیملی کے لیے مشکل ہے، صدقے کے طور پہ دینے میں کوئی حرج نہیں یار تم اس کو کہیں نہ کہیں کر دینا، یہ ہماری طرف سے ایک صدقہ ہی صحیح. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میت کی طرف سے کیا قربانی کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ والدین کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں کہ جی فوت ہو چکے ہیں تو ان کے بہاف پہ کر دی قربانی، کسی نے کیا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے، کچھ اہل حدیث نے بھی بہرحال اس معاملے میں سختی کی. انہوں نے کہا جی نہیں، میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، فلاں روایتیں ہیں، ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے. اب ظاہری بات ایسی ہے تو ضعف ہمارے یہاں زیادہ فوکس ہو گئی، فقاہت اتنی فوکس نہیں ہوئی. صحیح بات یہی ہے، یہ راوی ایسا ہے، وہ راوی، مطلب وہ راویوں کو فوکس کرنے کی وجہ سے اب وہ بایوگرافی تو آپ کی میموری کا حصہ ہے، لیکن کوئی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، کوئی نص سے استدلال، وہ اصول فقہ، یہ چیزیں اب مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں. لٹرلزم زیادہ ہو گیا ظاہری. اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مستند روایتیں، اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی یہی دلیل، اس کو وہ عام طور پہ ذکر کرتے ہیں ایصال ثواب کے مسئلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حج کی اجازت دی ہے، میت کی طرف سے حج کی اجازت سب کے نزدیک ہے، سب مانتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ تو مستند ترین روایتیں ہیں. اب حج میں قربانی بھی ہے، تو جب آپ میت کی طرف سے جو ہے وہ حج ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کی طرف سے قربانی بھی دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو قربان، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ روایتیں جو ہے نا وہ ضعیف ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ملا کے وہ روایتیں مطلب قابل اعتماد ہو جاتی ہیں. مانن جسے کہتے ہیں کہ یہ روایت مانن صحیح ہے. اب یہ کانسیپٹ بھی کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ سندن ضعیف اور مانن صحیح روایت بھی ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے مانن صحیح روایت، یہ ہمارے یہاں علماء میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ کچھ روایتیں مانن جو ہے وہ صحیح ہوتی ہیں. تو باقی ہمیں اور بھی ویسے صحیح روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے تو یہ اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آل محمد کی طرف سے ہے، اور امت کی طرف سے ہے. دیکھیں نا، امت میں تو سب موجود ہیں اس میں، وہ بھی جو گزر چکے اور وہ بھی جو کہ حاضر ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مطلب میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے صاحب نصاب کے حوالے سے بات کی تھی، کچھ لوگ جو فرض کرتے ہیں ظاہر ہے اس کو، لیکن یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ایک مقروض شخص ہے، یعنی قرضے کے اندر ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی اس کو بھی کرنی چاہیے، یا پھر اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ نہ کرے؟ اور وہ قرض کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا نا، کچھ فائنینشیل لونز ہوتے ہیں، یعنی بزنس کر رہا ہے بندہ، اور اس کو تو ہر بزنس والا لون میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی بہت شاہانہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے کیا اس کو کیا ترغیب دلانی چاہیے ہمیں؟ دیکھیے مقروض آدمی تو یہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا قرض ادا کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر قرض اس قسم کا ہے جیسے اب آپ نے کہا کہ وہ تو روٹین میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ آ رہا ہے جا رہا ہے، بس ایک ترتیب ہے، ایک اس کا جو ہے نا وہ نظام چل رہا ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے، تو پھر وہ تو قربانی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. بہت زیادہ پیسے لگانا جانوروں پر، جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہم خوشی سے کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں تو اچھا جانور کرنے کا حکم ہے، تو کیا اس چیز کی اجازت ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ اب تو 5-10 لاکھ تو بہت چھوٹی بات ہے. ہم جب بکر منڈی میں گئے تھے تو وہاں 80 لاکھ کا، ٹھیک ہے، 70 لاکھ کا، 90 لاکھ کا بیل، اور وہ بک رہا تھا اور لوگ خریدتے ہیں. پھر وہ لوگ جو ہے وہ اس کی ویڈیو بھی بنوا کے، ظاہر ہے وہ اتنا مہنگا لیا ہے تو اب وہ دکھانا بھی ظاہر ہے لوگوں کو. لیکن وہ میں نے نوٹ کیا ہے، بلکہ میں نے کیا نوٹ کیا، اور بھی دوست ہیں ہم لوگ، کہ وہ شاید اسٹیرائڈس دیتے ہیں ان کو. اسٹیرائڈس دے کے نا ان کی نا چربی بہت بن جاتی ہے. اچھا وہ چربی بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتی. وہ جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو چربی آپ کو پھینکنی پڑتی ہے، اور ان کا گوشت مضر صحت ہوتا ہے. تو ایک جانور جو آرگینیکلی، مطلب جس کی پرورش ہوئی ہے، نشو و نما گروتھ ہوئی ہے، تو اسی کی قربانی ہونی چاہیے. یہ جو خواہ مخواہ جانوروں کو ٹیکے لگا کے جو ہے نا، اور بیوپاری یہ سارا ایک کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ مضر صحت بھی ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، شو آف بھی ہے.
ہاں دین جو ہے نا ہمارا وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی آپ مہنگی قربانیاں کریں، ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے، اور خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ موٹاپے سے نہیں ہے، جانور رنگ خوبصورت سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں اس ہائٹ کی سے بھی ہو رنگت سے سکتا ہے، ہو قد سے سکتا ہو ہے، قد سکتا سے ہو سکتا ہے، جانور ایک بات کا تو اس کی مطلب ہاں نسل اچھی ہو سکتی ہے، یہ بات خوبصورت جانور کرے ہے، انسان، اور یہ جس کے بات پاس ٹھیک اللہ ہے۔ نے استطاعت دی ہے وہ کرے، لیکن یہ فرض نہیں ہے اگین۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال جو بہت اہم ہے اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو لبرل حضرات ہیں وہ بہت زیادہ اس پر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی اتنا خون آپ بہا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی بات ہم نے بھی دیکھی ہے سبحان اللہ کہ یعنی ان دنوں کے اندر ہر جگہ گوشت ہی گوشت مل رہا ہوتا ہے، اور لوگ بعض اوقات تھوڑے سے آوازار بھی ہو رہتے ہیں، یار ہر جگہ جا رہے ہیں دعوت میں گوشت ہی ہے، تو ایسے موقع پر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا گوشت ذبح کرنے، یعنی اتنا گوشت مہیا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی پیسے کو کوئی نیکی کے کام میں لگا دیں، نیکی دوسری نیکی کے کام میں، یعنی واٹر کولر لگا لیں، فلاں کسی کی شادی کروا دیں، کسی کے جو اور مسائل ہیں فائنینشیل مسائل ان کو حل کر دیں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جانوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ خون بہائیں یا ان کو ذبح کریں۔ تو یہ کیا مینٹالٹی ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اور خاص طور پہ وہ جو آپ نے شروع میں حکمت بیان کی، میں چاہ رہا تھا کہ ہم وہ جو شروع اور اس کے اینڈ کو آپس میں جوڑ کے ذرا بتائیں کہ وہ حکمت کے ساتھ کس طریقے سے ہم اس کو لنک کرتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ جی آپ قربانی کرنے کے بجائے واٹر کولر غریب کو لگوا دیں، کچھ اور کسی غریب کی بیٹی کا جہیز بنوا دیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قربانی کا جتنا بھی عمل ہے نا ہمارے یہاں پورا نظام ہے یہ ویلفیئر بیسڈ ہے۔ جو دیکھیں جانور بیچنے کے لیے منڈی میں آ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ڈی ایچ اے کا تو نہیں ہے یا بحریہ ٹاؤن کا بھی غریب آدمی ہے، گاؤں دیہات سے آیا ہے، مجھے بتائیں کس ولی میں ووٹ کے آتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے جو وہ جانور جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے تو وہ غریب کو جو ہے وہ ایک اس کے لیے کاروبار پیدا ہو رہا ہے نا، کاروبار کا موقع پیدا ہو رہا ہے، وہ سارا سال جو ہے وہ پالتا ہے جانور، پھر آ کے بیچتا ہے اور سارے سال کا خرچہ نکالتا ہے اپنا اس سے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر جانور کو ذبح کرنے کی جب باری آتی ہے مثال کے طور پہ، تو جس کو آپ بطور کسائی لے کے آتے ہیں اور اس کو اجرت دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے یہ 3-4 دنوں میں روزگار کا کتنا بڑا موقع پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کسائی کون ہے؟ یہ کوئی امیر ہے؟ ظاہر بات ہے غریب ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں ایک حصہ آپ غربا کے لیے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کھال کا معاملہ ہے تو وہ آپ ویلفیئر جو ہے جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ، تو کتنے مراحل ایسے ہیں کہ جس پہ یہ قربانی کا عمل جو ہے وہ سوسائٹی کو سرو کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پیور اکنامک ٹرمز میں دیکھیں، ہاں ابھی ہم عبادت کی بات نہیں کر ہاں رہے ہیں۔ ابھی ہم عبادت کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ آپ ایک بزنس جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ان دنوں کے اندر، ایک اکانومی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو اب آپ نے آئی فون کا نیا جو ہے وہ لینا ہے، ورژن لینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لینے کے بجائے اب آپ 8-10 واٹر کولر لگوا لیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا اب اپنی وہ جو سارے ان کے معاملات ہیں، نئے ماڈل کی گاڑی لینی ہے، نیا فون لینا ہے، وہاں تو یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی ہم یہ کام نہ کریں، وہاں تو یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ یار یہ اتنی چیزوں کے اوپر پیسہ ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کروا دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو آپ نے کام کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں قربانی کے عمل پہ آپ کو پھر بات یہ ہے کہ واٹر کولر لگوانے سے منع کس نے کیا ہے؟ آپ لگوا دیں۔ اچھا یہ بھی اب آپ دیکھیں نا، میکڈونلڈ کھانا رسانے سے چلے جاتے ہیں، KFC چلے جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ وہ بغیر ذبح کے آ رہا ہے، مطلب آپ وہ خون بھائی بغیر آ رہا ہے جو وہاں کھا رہے ہیں، آپ چکن پھاڑی جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کتنا یہ ہے کہ جانور کتنا خون وہاں پہ بہایا جاتا ہے۔ ساری اب ظاہری بات ہے۔ تو جب اپنے کھانے پینے کی باری آتی ہے تو وہاں بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ جانور جو ہے وہ ذبح ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک خواہ ایک اعتراض سا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مطلب اس کی کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو آپ نے شروع میں مقصد بیان کیا نا اس قربانی کا، وہ اتنا عظیم مقصد ہے سبحان اللہ کہ وہ اس کے لیے یعنی بہت بڑی چھوٹی پرائس ہے یہ تو۔ اور اگین اس کے ساتھ صرف یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا اصل مقصود نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو یعنی اصل میں اس وقت کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت انسان اپنی انا کو بھی ذبح کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک لیسن اور وہ جو ہیوملٹی اور ہمبلنس کا انسان کو ملتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے عاجز ہو کے پیش ہو رہا ہوں اور یہ اللہ کی مخلوق کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں، تو یعنی میری یہ قربانی ہے اور کل کو میں بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اتنا ایک ویلیوبل ایکشن اور پریکٹس ہے کہ سبحان اللہ اس کو آپ کبھی بھی اس چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں کولر لگوا دوں یہ، اور دوسری بات ہم نے اس مقصد کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آج کا سیشن رہا اور بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔